اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقط قال الصادق علیہ السلام: من قرأ القرآن نظرا متع ببصره وخفف على والديه وليس شيء أشد على الشيطان من قراءة القرآن نظرا. وقال الحسن بن علي عليه السلام: من قرأ القرآن كانت له دعوة مستجابة. مومنین کرام، تلاوت قرآن کے فوائد اور تلاوت قرآن کے آثار اور برکات کے حوالے سے گفتگو ہے. متعدد روایات میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کو ایک انتہائی عظیم اور افضل عمل قرار دیا گیا ہے. پھر تلاوت قرآن پاک کے بہت سارے آثار اور برکات کو بیان کیا گیا ہے. سرور کائنات کا فرمان ہے، اگر کسی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے اور وہ گھر نورانی ہو جاتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت انسان کی وجود کو منور کرتی ہے، گھر کو نورانی کرتی ہے، اور نہ تنہا اس کے گھر کو یہ تلاوت نورانی بناتی ہے بلکہ جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے وہ فضا منور ہو جاتی ہے. انسان کا دل و دماغ قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے نورانی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد روایت میں آیا ہے، اگر زمین پر قرآن پاک کی تلاوت کیا جائے اس کا نور آسمان تک پہنچتا ہے. اہل آسمان اس طرح محسوس کرتا ہے گویا کہ سورج زمین پر طلوع ہوا ہے. اس قدر نور زمین سے آسمان کی طرف آ رہا ہے. لہذا عزیزان گرامی، قرآن پاک کی تلاوت کوئی آسان اور معمولی عبادت نہیں ہے. قرآن پاک کی تلاوت انسان کی گھروں کو نورانیت عطا کرتی ہے، دلوں کو نورانیت اور جلا عطا کرتی ہے، اور اسی طریقے سے انسان کی ایمان کو، انسان کی روحانیت کو، انسان کی معنویت کو تقویت دیتی ہے. اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اس گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے. یہ سرور کائنات کا فرمان ہے، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. اپنے گھروں کو نورانی بناؤ، گھر میں نور پیدا کرو. کیسے ہم اپنے گھر میں نور پیدا کریں، گھروں کو نورانی بنائیں؟ فرمایا بتلاوت القرآن. قرآن نور ہے، قرآن کی تلاوت نور ہے. جب قرآن پاک کی تم تلاوت کرو گے تو تمہارا گھر نورانی ہوگا، تمہارا دل نورانی ہوگا، تمہارا دل و دماغ قرآن کی معنویت اور روحانیت اور اس نور کی تلاوت کی وجہ سے تمہارا دل بھی نورانی ہوگا، تمہارا قلب بھی نورانی ہوگا، تمہارا گھر بھی نورانی ہوگا. اور جس فضا میں، جس ماحول میں جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے وہ جگہ بھی جو ہے وہ نورانی ہو جاتی ہے. فرمایا نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے گھروں کو منور کرو. پھر فرمایا گھروں کو قبرستان قرار نہ دو. جس طریقے سے یہود و نصارہ نے اپنے گھروں کو قبرستان بنایا ہے، دین یہود اور دین نصارہ میں اعمال اور عبادت صرف ان کے خاص عبادت گاہوں میں عبادت جائز ہے. گھروں میں عبادت کرنا، گھروں میں نماز پڑھنا یا دعا کرنا ان کی مذہب اور مکتب کے حوالے سے جائز نہیں ہے. لیکن دین مقدس اسلام وہ بابرکت اور باعظمت دین ہے جس نے گھر کو عبادت خانہ بنا دیا ہے. نہ تنہا مسجد عبادت گاہ ہے، مومن کا گھر بھی عبادت گاہ ہے. مومن اپنے گھر میں نماز شب پڑھتا ہے، مومن اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مومن اپنے گھر میں آل محمد کا ذکر کرتا ہے، فرش اعضاء بچھاتا ہے
اور اپنے گھر میں حدیث کتاب پڑھ کے اپنے گھر کو نورانی اور اپنے گھر کو بابرکت بنا لیتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا اہل یہود کی طرح اس طرح نہ ہو کہ عبادتیں صرف مسجد میں ہو، تم بھی قرآن کی تلاوت صرف مسجد میں جائیں تو تھوڑی سی تلاوت کر لیں، بس گھر میں کبھی تلاوت نہ کریں۔ فرمایا وہ گھر قبرستان ہے، جس گھر میں عبادت نہ ہو، جس گھر میں تلاوت نہ ہو، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان قرار نہ دو، گھروں کو عبادت گاہ بناؤ۔ یہ تمہارے گھر قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے منور ہو۔ جب گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو فرمایا اس گھر میں سکون آ جاتا ہے، اس گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ فرمایا اذا کثر فیہ تلاوت القرآن کثر خیرہ واتسع اہلہ واضاء لأہل السماء۔ تلاوت قرآن کی اس روایت میں 4 اہم آثار اور برکات کو سرور کائنات نے فرمایا۔ ایک، جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو وہ گھر نورانی ہو جاتا ہے، وہ گھر نور قرآن سے منور ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا اذا کثر فیہ تلاوہ کثر خیرہ، جب کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو تو اس پہ کثرت سے برکتیں نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ تیسری چیز فرمایا واتسع اہلہ، اس گھر میں رزق کی فراوانی آتی ہے، اس گھر کے رہنے والوں کے لیے خوشحالیاں ملتی ہے، اور اس گھر میں جو بلا ہے، پریشانیاں ہیں اور جو مشکلات ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے وہ ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ مزید فرمایا واتسع اہلہ واضاء لأہل السماء، جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو وہ گھر اتنا نورانی ہو جاتا ہے، اس گھر کا نور آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، اہل آسمان کو بھی منور کرتا ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت۔ پھر مزید فرمایا وَأَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تَضِيءُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، جیسے زمین والوں کے لیے جو نور کا سبب ہے وہ ستاروں کا نور ہے، چاند کا نور ہے، سورج کا نور ہے، لیکن آسمان والوں کے لیے جو سبب نور ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ جس گھر میں نماز شب ادا کیا جائے وہ گھر نورانی ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے وہ گھر نورانی ہے، اس گھر سے نور اس طریقے سے آسمان کی طرف چلا جاتا ہے کوئی کہ سورج زمین پر جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہو۔ لہٰذا عزیزان گرامی، قرآن پاک کی تلاوت کے آثار میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ انسان کے گھر میں نور ہو، گھر میں خیر ہو، گھر میں برکت ہو، گھر میں سکون ہو، تو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے، اور گھر میں ذکر خدا ہو، گھر میں ذکر اہل بیت ہو۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کے خدمت میں بیان کروں گا کیسے ہم اپنے گھر کو پرسکون بنا سکتے ہیں، گھر کو خیر اور برکت اور خوشیوں کی آماجگاہ بنا سکتے ہیں۔ مومنین کرام، گھر انسان کی جنت ہے، مومن کی جنت ہے۔ مومن کو جہاں سکون ملتا ہے، جہاں خوشی ملتی ہے، جہاں آسائش اور آرامش حاصل ہوتا ہے، وہ انسان کا گھر ہے۔ جہاں کہیں بھی انسان پریشان حال ہو تو وہ گھر میں آ کر انسان خوشحال ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا امام صادق علیہ السلام نے قرآن پاک کی تلاوت کے آثار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کریں لیکن دیکھتے ہوئے، قرآن کھول کر قرآن کو دیکھتے ہوئے اگر قرآن کی تلاوت کرے، مولا نے فرمایا اس کی بینائی میں، اس کی بصیرت میں تقویت آتی ہے۔ اگر آنکھیں کمزور ہو تو قرآن کی اگر تلاوت کیا جائے تو اس کی آنکھوں کی کمزوری کو تقویت ملتی ہے اور آنکھوں کی نور میں اضافہ کرتا ہے۔ مزید فرمایا وَخُفِّفَ عَلَى وَالِدَيْهِ، جب قرآن کی تلاوت ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے والدین کو بخش دیتا ہے، اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، خود اس کے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں اور اس کے والدین کے گناہ کو بھی خدا بخش دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے۔ مزید فرمایا اگر قرآن پاک کی تلاوت کیا جائے تو پھر شیطان دور ہو جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس جگہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور شیطان اس جگہ نہیں رہتا۔ تو مولا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر شیطان کی آماجگاہ نہ ہو اور رحمت کے فرشتوں کی نزول ہو تمہارے گھر میں، فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ مولا امام حسن علیہ السلام کا فرمان ہے جب مومن قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ من قرأ القرآن کانت لہ دعوت مستجابہ معجلہ او مؤجلہ۔ جناب علامہ مجلسی نے باب القرآن میں اس روایت کو نقل کیا ہے
جب قرآن پڑھ لو تو قرآن پڑھنے کے بعد مولا کائنات سے بھی یہ روایت ہے، امام حسن سے بھی یہ روایت ہے، کم از کم اگر 100 آیتیں اگر پڑھ لیا جائے، پھر 10 مرتبہ کہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس کے بعد دعا مانگ لو. جو بھی تم دعا مانگو گے قرآن پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو مستجاب کرے گا، دعا کو قبول کرے گا. پھر اس روایت میں آیا یا دعا بہت جلد قبول ہوگی، فوراً تمہاری دعا مستجاب ہوگی، یا تاخیر کے ساتھ، تھوڑی تاخیر کے بعد تمہاری دعا قبول ہوگی. لیکن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو، آپ کی گھر رحمتوں اور برکتوں کی آماجگاہ بن جائے، تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و